اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک ہے روز جزا کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں میں روح پیدا کرتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم خود روح ہے۔ روح کیا ہے؟ ایک شعور ہے، ایک اویئرنیس کی کیفیت ہے۔ یہ جب انسانوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے ریحان ہے، یعنی خوشی اور اطمینان کی زندگی انسان بسر کر سکتا ہے۔ یعنی یہ زندگی بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ اس کو چھو سکتی ہیں۔ اور دوسری روح کی تعریف یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایک پورا پروگرام لے کر آتی ہے جو انسانوں کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے اندر ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں جو روحانی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہے وہ نشر کی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کائنات میں انقلابات آتے ہیں، کائنات انسانی میں انقلابات آتے ہیں۔ تو روح کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی وہ طاقتیں جو اس روح کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ بھی میدان میں آتی ہے۔ کفر کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں روح کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروگرام ہے جو کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی روح ہے، کیونکہ خاص زمانہ ایسا آتا ہے جب اس روح کا نزول ہوتا ہے، جب گہری اندھیری رات چھا جاتی ہے، یعنی کائنات انسانی کے اوپر جو ہے وہ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت روح جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور وہ انسان پھر ہدایت کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ کائنات کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ اس روح کو جو ہے وہ دنیا پر نافذ کریں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ قیامت یا ساعت، یعنی روح کا زمانہ جو ہے وہ قیامت کا زمانہ ہے۔ تو قیامت جب آتی ہے یا ساعت جب آتی ہے، یعنی کوئی بڑا انقلاب کائنات انسانی کے اندر رونما ہوتا ہے، تو وہ دور جو ہے وہ روح کے آنے کا دور ہے۔ اس وقت اللہ جو ہے وہ مالک الملک بنتا ہے، یعنی سب شے اب اس کے تصرف کے اندر ہوتی ہے۔ اب کوئی نظام دنیا کے اندر چل نہیں سکتا جو انسانوں کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کی پلاننگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کا اقتدار جو ہے وہ دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا
جو انسانوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے، اب صرف اللہ کا اقتدار جو ہے وہ دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یہ بات کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بار بار آیا ہے۔ ایک دور آتا ہے جب قیامت کا دور ہے، یوم القیامہ، یوم الساعہ، یوم یوم التغابن۔ تو اس قسم کے ادوار جو ہیں وہ کائنات انسانی کے اندر ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور پھر ایک بڑی قیامت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، جس کا ذکر احادیث کے اندر آیا کہ 1400 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی، یعنی پوری دنیا کے اندر ایک بڑے انقلابات ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ مالک الملک بن کر آئے گا، اور اس وقت جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور جنت اور دوزخ جو ہے وہ لوگوں کو بانٹی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑے لیول کا انقلاب ہے جو کہ کائنات انسانی کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے انقلابات بھی اس ایک پیریوڈیکلی جو ہے وہ اس کائنات انسانی کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ مرنے کے بعد کی قیامت بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقد ماتا، من ماتا فقد قام یوم القیامہ، یعنی جو بھی انسان مر جاتا ہے تو ایک قیامت جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی قیامتیں بھی آتی ہیں کہ ایک انسان نے زندگی بھر جو کچھ بھی کیا ہے اس سب کا حساب مرنے کے بعد کی زندگی میں چکایا جاتا ہے۔ تو ایسی قیامت کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو ہے وہ مختلف قسم کی قیامتوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی آئیں گی۔ تو وہ قیامت جو کہ انسانی زندگی کے اندر آتی ہے اس کا بھی اپنی جگہ پہ، اس کی بھی اپنی جگہ پہ ایک ویلیو ہے، اس کو بھی دیکھنے کی نظر جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ جب اعمال کے حساب کتاب کے مطابق انسانوں کو جزا سزا کے فیصلے جو ہے وہ سنائے جاتے ہیں، اور ان کو اس زندگی کے اندر عذاب کی مختلف کیفیتوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ عذاب دنیا کہا، جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ اور قرآن حکیم عذاب آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر آخرت کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر لے لیا جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی انسان کے سامنے عذاب کی مختلف کیفیتیں جو ہے وہ آتی ہیں، جو کچھ اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا ہے ان اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ یوم الدین یعنی فیصلے کے دن میں کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں۔ اس دنیا کے اندر جو انقلابات آتے ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، جو مصیبتیں پڑتی ہیں، جو وبائیں پھوٹتی ہیں، جو سونامی آتے ہیں، جو آتش فشاں پڑتے ہیں، یہ بھی عذاب کی مختلف کیفیتیں ہیں جو کہ انسانوں کے اوپر رونما ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ مومن بندوں کے لیے اس کے اندر آزمائش ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس آزمائش سے جو ہے وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ تو پریشانی یا کی جو حالتیں ہیں، دکھ کی جو حالتیں ہیں، خوف کی جو حالتیں ہیں، وہ ایک مومن بندے کے اوپر بھی اسی طرح گزرتی ہیں جس طرح کہ ایک کافر کے اوپر گزرتی ہیں۔ وہ بھی جنگوں میں پڑتا ہے، وہ بھی پینڈیمک ڈیزیزز جو ہیں ان کے اندر پڑتا ہے،
وہ بھی جو ہے وہ مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے، ان سب کیفیتوں سے گزرتا ہے، برابر درجے کے اوپر گزرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو اس بات کی سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو ہدایت دی ہے اس بات کی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گزریں گی ضرور تمہارے اوپر سے بھی، لیکن تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو نقصان جو ہے وہ انسانوں کو، تو ان کو کوئی خوف جو ہے وہ اس بات کا نہیں ہوتا. وہ ان سب کیفیتوں سے گزرتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، لیکن اپنی زندگی جو بھی جیتے ہیں وہ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ جیتے ہیں. وہ خوف اور غم سے آزاد زندگی ہوتی ہے ان کی. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی انہی کیفیات میں سے گزرتے ہیں، اسی قسم کی کیفیات ان کی بھی ہوتی ہے. جو انوائرمنٹ ہے، جو بیرونی انوائرمنٹ ہیں، وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، لیکن وہ ان کا جو اندرون ہے وہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ عذاب کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں. جو بھی اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو وہ عذاب کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مومن بندوں کو بھی اسی دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، کافروں کو بھی اسی دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے. دونوں ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر کی کیفیات جو ہیں وہ مگر محسوس نہیں کر سکتے. مقام اعراف کے لوگ جو ہیں وہ ان دونوں کی اندرونی کیفیات کو محسوس کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے کچھ معرفت رکھنے والے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو جہنم والوں کی جہنم کی کیفیت کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور جو جنت والے ہیں ان کی جنت کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے کو ایک ہی دنیا کے اندر رہتے ہیں مگر ان کی اندر کی دنیایں الگ الگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جو اصحاب نار ہیں، اصحاب جنت ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہیں. ان کی جو کیفیتیں ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. ایک جنت کی ہوائیں جو ہیں اس کے اندر چل رہی ہیں، ریحان چل رہے ہیں اس کے اندر، اور ایک کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دکھ اور خوف کی کیفیتیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ عذاب کی گرم ہوائیں جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے. تو اس دنیا کے اندر بھی ایسی کیفیتیں ہم کو نظر آتی ہیں. اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ اس دنیا کے اندر بھی نظر آتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی نظر آئیں گے. تو یہ اس دنیا کے اندر جو اطمینان قلب ہوتا ہے کسی انسان کو جو نصیب ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن حکیم جو ہے وہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت لینے کو یا نصیحت دینے کو، دونوں کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جو انسان ہدایت لے لیتا ہے اور جو انسان ہدایت کو بانٹتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان انسانوں کے اندر جو ہے وہ جنت کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. یعنی اطمینان قلب ان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہاں پہ اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی وہ جنت میں جاتے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل صراحت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اس دنیا کے اندر بھی جو دوزخ کی کیفیات انسانوں کو ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ عاقبت جو ہے وہ انسانوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. یرہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو. جس نے اپنے بھلائی کے کام کیے دنیا میں
وہ بھلائی اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے، اور جس نے برائی کی کام کی ہے اس دنیا میں، وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ برائی کے کام بھی دیکھتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی دیکھے گا۔ تو یہ دونوں قسم کی زندگیاں جو ہیں ایک مومن بندے کے لیے جو ہے وہ جنت کی زندگی ہیں، اور یہ دونوں زندگیاں یعنی مرنے کے سے پہلے اور مرنے کے بعد دونوں طرح کی زندگیاں کافر کے لیے جو ہے وہ جہنم کی زندگی ہے، بھلے وہ کتنے ہی زیادہ بظاہر عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، مگر اس کا دل جو ہے وہ اندر سے دکھ اور خوف کی پرچھائیوں کے اندر گھرا رہے گا۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہے۔ ہم بھی جب قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو ہم کو جنت اور دوزخ کی ان کیفیات جو اس دنیا کے اندر رونما ہوتی ہیں اس کا بھی اندازہ جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ کھلنی چاہیے اس دنیا کے اندر بھی، اندھا نہیں بننا چاہیے اس کو اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ مختلف عذاب کی کیفیتوں سے گزارا جا رہا ہے، اور قرآن حکیم اس کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ جنت کی کیفیات سے گزارا جا رہا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ آیا کہ جب تک زمین اور آسمان ہے مومن بندوں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے، تو یہی دنیا جنت بنتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم میں آیا کہ ہم تم کو زمین کے اوپر اقتدار دیں گے، نتبوّأ من الجنۃ حیث نشاء، تاکہ تم جس جگہ پہ بھی جاؤ وہاں پہ اپنی جنت بناؤ۔ تو زمین کے اوپر بھی جنت بنانے کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آ رہا ہے، اور زمین و آسمان کے قائم ہونے تک جنت کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ سب آیتیں جو ہیں وہ اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ یہی دنیا جو ہے وہ مومن بندوں کے لیے جنت بھی بنتی ہے، اور کافروں کے لیے یہی دنیا جو ہے وہ دوزخ بھی بنتی ہے۔ تو سچویشنز، انوائرمنٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، باہر کی سچویشنز، باہر کا انوائرمنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، مگر اندر کی سچویشنز اور اندر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ نظر اللہ والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اے انسانوں تم کو قبروں کی صورت میں دیکھتا ہوں، اور اس کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون جنت کے مزے لوٹ رہا ہے اور کون جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سہ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی جگہ کے اوپر رہنے والے دو افراد جو ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس روم کے اندر دو بچے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ اس کا اور رزلٹ بھی سب کا آ چکا ہے۔ ایک بچہ جس نے اپنا دھیان پڑھائی کے اندر نہیں لگایا تھا اور ویڈیو گیمز جو ہے وہ کھیلتا رہا، کرکٹ کھیلتا رہا، سارا دھیان اس کا وہیں پہ رہا، پڑھائی کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں۔ تھوڑے دن مزے کر لیے اس نے، اور اس کے بعد پھر جب رزلٹ آیا تو دونوں بچے ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہیں، ایک ہی کلاس روم ہے، مگر ایک بچے کے اندر جو ہے وہ جنت کی لہریں جو ہیں وہ جنت کی لہریں جو ہیں وہ اس کے اندر معجزن ہیں، اور جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ اس کے اندر سے گزر رہی ہیں، خوشی اور انبساط اور مسرت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسی کے بازو میں ایک اور دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کچھ پڑھائی جو ہے وہ اس نے نہیں کی ہے، اور اس کا بھی رزلٹ آ گیا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ گرم ہوائیں جو ہیں، اس کا دل جو ہے وہ جل رہا ہے، اس کے اندر گرم ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ کسی پل جو ہے وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ ایک ہی کلاس روم کے اندر دو بچوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ ایسے آپ اس کو پھیلا لیں اس دنیا کے اندر، تو اس کیفیات کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ نظر جو ہے وہ اللہ والوں کی نظر، مومن بندوں کی نظر، سمجھدار انسانوں کی نظر،
یہ کام کرتی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بھلائی کے کام کیے ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر بھلائیوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جو کہ حق کے اوپر قائم ہے۔ یہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ حق کے اوپر قائم ہے، ریئلٹی اس کے اندر ہے، اور اللہ نے نظام ایسا ہی قائم کیا ہے کہ کوئی ذرے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا ہے، اور ذرہ برابر جو انسان بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے اور جھوٹی باتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، فساد دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں تھوڑے دن تو مزے کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا کل جو ہے وہ اس کے لیے بہت عذاب کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو اس دنیا کے اندر بھی مل جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے اندر وہ نظر پیدا کرنا چاہتا ہے، قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف بار بار دلالت کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اٹھا رکھ چھوڑنا یہ قرآن حکیم کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے۔ تو لا یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، آنے والی زندگی کے اندر بھی ہدایت کی روشنی اس کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کرے گی۔ تو اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی جو ہے وہ جن انسانوں کو ملتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کی کیفیت رکھنے والے انسان کون ہیں اور دوزخ کی کیفیت رکھنے والے انسان کون ہیں۔ تو اس کو ابھی ہم ختم کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ ہم ابھی لے سکتے ہیں۔ جی چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے تو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔